شاہ صاحب دیکھیں، آپ کے اعتراضات اپنی جگہ درست ہوں گے. ایک طالب علم تاریخ کا یا سیاست کا جو آپ سے مخاطب ہے، ہم نے تو پاکستان میں جتنے بھی مقبول اور بڑے رہنماؤں کا ظہور دیکھا، اس میں ایک شے بڑی کامن تھی: دل جیتے گئے. جو آپ کا طرز طریقت تھا ایئرپورٹ کے اوپر، وہ دل جیتنے کی کاوش نہیں تھی، وہ ایک رد عمل کی کاوش تھی. تو آپ اس اہلکار کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نوجوان ہمیں موقع تو دیکھو. ابھی ایسا ہوا کیا کہ تم یہاں تک نتیجے تک پہنچ چکے؟ ابھی تو ہم آئے ہیں. گلے لگاتے اور اسے کہتے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، اور وہی ویڈیو جب آپ کی وائرل ہوتی تو آپ دل جیتتے. لیکن آپ کا رد عمل اس کے برعکس تھا. آپ اس میں ماضی میں لے چلوں، بھٹو صاحب کے کئی جلسے تھے جہاں پہ لوگوں نے جوتے بھی لہرائے. تو انہوں نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ چمڑا جو ہے مہنگا ہو چکا ہے. ایسے کئی واقعہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں بڑے بڑے رہنماؤں سے منسوب ہیں. تو دل جیتے جاتے ہیں قبلہ. آپ نے ویسے تو دنیا میں بہت دل جیتے ہیں، عوام کے دل بھی جیتنے کی کوشش کریں. بس دیکھیں، یہ میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوں نا جامی صاحب. میں ایک گوشت پوسٹ کا ایک آپ جیسا بھی دوسرے عام شہری جیسا ایک عام انسان ہوں. نہ لکڑی کا بنا ہوں، نہ پتھر کا ہوں، نہ لوہے کا ہوں. اس وقت میں ظاہر ہے مجھے ایک عام آدمی کے طور پر، انسان کے طور پر جو سمجھ میں آیا میں نے کیا. آف کورس اس میں ہم امپروومنٹ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے جس آپ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب دوسروں کو ڈیزر کہہ کے، چپڑاسی کہہ کے، سب سے بڑا ڈاکو کہہ کے، آف کورس یہ کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو کلچر اب پروان چڑھ چکا ہے پاکستان کے اندر، بدقسمتی سے یہ کلچر بھی 78 سال میں کبھی نہیں رہا. اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ اگر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بھی تنقید ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا محبت کا اظہار کرتے تو لوگ کیا ہی بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بہت ساری جگہوں پہ آپ کی کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے اس معاملے کو، بہت ساری جگہوں پہ. اور آپ کیا اس پود کو جامی صاحب نہیں جانتے کہ اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں تو آپ کے خیال میں وہ سمجھ جائے گی جو موبائل لے کے سڑکوں گلیوں پہ مختلف سیاسی رہنماؤں اور مختلف لوگوں کو انکاؤنٹر کرتے پھر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یس آف کورس ہر ایک کو ہم میں سے اپنے رویے کو، اپنے رد عمل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. لیکن اس اسپیسیفک معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہتر کیا جا سکتا تھا. وہی بات کہ میں حرف آخر نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو چلیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دلائل کی روشنی میں بات کو طول بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میری خواہش ہوگی کہ امپروومنٹ آئے رویوں میں، بالخصوص جب آپ ایک تحریک کو اس کا ایک چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے ایک رکن کے طور پر آپ بات کر رہے ہیں. سربراہ آپ اپنے آپ کو مانیں یا نہ مانیں، بٹ اٹ ول ریمین دا فیکٹ کہ اس پارٹی کا، اس تحریک کا فیس آپ ہی ہیں ابھی تک. آپ نے دو چیزیں اٹھائی ہیں، اور تیسرا نقطہ آپ پی ٹی اے کے بارے میں بات کریں. دو چیزیں جو آپ نے کہیں کہ یونیفارم والے کو سیاسی گفتگو زیب نہیں دیتی اور اہل خانہ کے بارے میں گفتگو. میں پارشلی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا پاکستان کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ یونیفارم میں بڑی بڑی باتیں کی گئیں؟ اور کیا پاکستان کی تاریخ یہ نہیں رہی ہے کہ اہل خانہ کے بارے میں ایسی لوگ گفتگو کی گئی ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کر کے، نواز شریف صاحب کے اہل خانہ سے لے کر کے، محترمہ مریم نواز سے لے کر کے، عمران خان صاحب کی اہلیہ بوشا بیگم سے لے کر کے، کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں؟ اس میں تو آپ کی اور میری رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یونیفارم میں پاکستان میں سیاست کی جاتی رہی، یونیفارم میں پریس کانفرنس سیاسی کی جاتی رہی، یونیفارم میں سیاسی مداخلتیں کی جاتی رہی، حکومتیں گرائی جاتی رہی، حکومتیں بنائی جاتی رہی. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ سب غلط ہے، اور ہم علل اعلان روز اول سے اس کے مخالف رہے ہیں. یعنی میں ہمیشہ یہ حوالہ دیتا ہوں کہ 20-21 برس ہو گئے اے آر وائی کا حصہ رہتے ہوئے بھی، جہاں یہ تاثر تھا کہ شاید ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں نیریٹو، اور آج بھی میرا 20-21 سال کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ دیکھ لیجئے، میری ویڈیوز، میرے پروگرامز، زندگی میں کبھی کسی جرنیل کے حق میں نہ کبھی کوئی بات کہی نہ کوئی لکھی، اس لیے کہ ان کا کام ہے، جو وہ کام وہ کر رہے ہیں بطور مجموعی افواج پاکستان جو حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اس پر ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. درجنوں ٹویٹس موجود ہیں، یہی ہائرارکی محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر صاحبہ اور کلثوم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ تک. بشرا بی بی کے عدت کیس کے حوالے سے درجنوں ٹویٹس اور پروگرامز موجود ہیں میرے، اور ویلاگز موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ پر جب بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر، ہم مذمت کرتے ہیں. تو ہم تو علل اعلان یہی نیریٹو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں کہ یونیفارم میں کسی کو پولیٹیکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے، کسی اور آدمی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ یہ کم ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے. بس یہ دو رنگی جو ہے، یہ جو منافقت ہے، اس کو میں بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم والے کے ساتھ، یونیفارم والے نے اقرار الحسن کے ساتھ جو کچھ کیا، اقرار الحسن کو برداشت کرنا چاہیے تھا. تو بھائی پھر یونیفارم والے آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بھی برداشت کیجیے. پھر آپ
کیوں چیختے ہیں؟ تو یہ بنیادی بات ہے اور بنیادی اصول ہے جس پر یہاں چونکہ آج میں نے دوبارہ ایران امریکہ جنگ کے اوپر بھی جانا ہے تو آج وقت کم ہے میرے پاس پروگرام میں. دیکھیے جب آپ سینٹرک ہو رہے ہیں پی ٹی آئی، آپ کے جو گفتگو ہے، آپ کے جو ٹویٹس ہیں، آپ کا جو تنقید کا محور ہے، وہ میں اگر فیئر انالیسس کروں تو وہ پی ٹی آئی سے وابستہ اکاؤنٹس، پی ٹی آئی کے چاہنے والے ویلاگرز، صرف ان تک محدود ہے. تو شاہ جی آپ یہ سیاست شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو لمیٹڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ون پارٹی سینٹر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، میں یہ فیکچولی درست بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا 11 ارب روپے کا جہاز ہو، بجلی کے حوالے سے معاملات ہوں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا معاملہ ہو، گیس غائب ہو جانا ہو، آپ ایشو بتائیے اور اس پر آپ کو میرے ٹویٹس، ویڈیوز اور ویلاگ موجود ملیں گے. آف کورس پرسنٹیج زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز زیادہ ہیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جتنا زیادہ وہ آپ پر تنقید کر رہے ہوں گے، رد عمل کی ظاہر ہے یہ جوابات کی پرسنٹیج اور ریشو بھی اتنی بڑھ جائے گی. اور دوسرا بہت بنیادی بات ہے، جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے وہ ریجیکٹڈ نیریٹیوز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتی، وہ پاپولر ترین نیریٹیو کے اگینسٹ آتی ہے. شاہ جی باتیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ جلد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 1-on-1 بیٹھیں گے، آن ایئر وعدہ کریں. میرے پاس سوال بہت ہیں. جب آپ نے یہ دلیل دی ہے نا تو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جواب دیتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اگر آپ باپ کی اولاد ہو تو یہاں ٹھہرو، یہ ثبوت لے کے آؤ. ندیم افضل چند صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، چند صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سننا پڑتا ہے، حوصلہ رکھو میرے چند. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. جی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس سیاست کا منظرنامہ اور سیاست کا اور سیاستدانوں کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، پہلے ذرا اس تحریک کے بارے میں اور اس میں میری حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ منافقت سے کام نہیں لینا. سیاستدان نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے، سیاستدان نے اپنے حلقے کی سیاست کرنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں تو ایک شعوری اور فکری اور نظریاتی بات کہہ رہا ہوں، اور اس میں جو بات مجھے ٹھیک لگے گی میں اس کو اعلان ٹھیک کہوں گا، اور جو بات مجھے ٹھیک نہیں لگے گی میں منافقت کا سہارا نہیں لوں گا.